تصور کریں ایک کھلا میدان، چاروں طرف سناٹا، نہ کوئی عمارت، نہ درخت، نہ سایہ، صرف زمین ہے اور بے شمار انسان، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ ہر وہ روح جو کبھی اس دنیا میں آئی، سب ایک میدان میں جمع ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ ہر آسمانی کتاب نے کیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کے لیے قبریں پھٹ پڑیں گی، آسمان ٹوٹے گا اور زمین بدل دی جائے گی۔ یہ ہے روز حشر، جب عرفات کا میدان حشر کے منظر میں بدل چکا ہوگا۔ وہی عرفات جہاں کل تک حاجی دعا کرتے، آج وہاں انسان اپنے اعمال کا حساب دے رہا ہے۔ سورج سروں پر سانس رکی ہوئی، پسینہ بہتا ہوا، اور ہر آنکھ بس اپنے انجام کو تک رہی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، نبی اپنی امت سے کٹ جائے گا، اور ہر زبان پر ایک ہی صدا ہوگی، یا اللہ حساب آسان کر دے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ اگر آج سور پھونکا جائے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ میدان عرفات مکہ مکرمہ سے مشرق کی جانب تقریباً 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک عظیم الشان، کشادہ اور روحانی مقام ہے، جو حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ کا مرکز ہے۔ یہی وہ بابرکت میدان ہے جہاں ہر سال نزول حجہ کو لاکھوں حاجی جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری، توبہ، مناجات اور دعا کرتے ہیں۔ عرفات میں واقع جبل رحمت وہ پہاڑی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تاریخی خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، جو قیامت تک انسانیت کے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ یہ میدان صدیوں سے اللہ کی رحمتوں کا مرکز بنا ہوا ہے، اور یہاں کے ذرے ذرے نے اللہ کے ذکر، آنسوؤں اور آہوں کی گواہی محفوظ کر رکھی ہے۔ اسی عظیم مقام کو ایک اور شرف قیامت کے دن حاصل ہوگا، جب اللہ تعالیٰ زمین کو بدل دے گا اور عرفات کا یہی میدان میدان حشر بنے گا۔ بعض مفسرین اور علماء کے مطابق روز قیامت حشر کا مرکز یہی میدان ہوگا، جہاں اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا۔ اس دن مقدس میدان، جو کبھی دعاؤں کی جگہ تھا، حساب و کتاب، عدل و انصاف اور فیصلے کا مقام ہوگا۔ تمام انبیاء، اولیاء، شہداء، گنہگار اور کفار اسی میدان میں ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوں گے، بغیر تخت، بغیر لباس، بغیر طاقت۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی سینے تک اور کوئی گردن تک۔ اس دن کوئی نسل، کوئی رتبہ، زبان یا قوم کام نہ آئے گی، صرف نیک اعمال اور اللہ کا فضل ہی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ لوگوں کے چہروں سے پہچانا جائے گا کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام۔ کچھ کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ کے سیاہ۔ یہی وہ دن ہوگا جب انسان اپنے نبی سے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے اور بیوی سے بھی دور بھاگے گا۔ ہر ایک کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ عرش الہی کا سایہ صرف انہی کو نصیب ہوگا جو دنیا میں تقویٰ، انصاف اور اخلاص کے ساتھ جیے۔ یہ عرفات کا وہ دن ہوگا جب انسانیت اپنے رب کی عدالت میں سر جھکائے کھڑی ہوگی، اور زبانوں پر صرف یہی صدا ہوگی، یا اللہ رحم، یا اللہ بخش دے۔ فرشتے صف دستہ کھڑے ہوں گے، جہنم قریب لائی جائے گی اور مجرموں کے دل لرز اٹھیں گے۔ لیکن وہی عرفات جس نے اللہ کے رحم کو حج کے دن نازل ہوتے دیکھا، قیامت کے دن بھی اسی رب کی بخشش کا منظر بنے گا۔ گویا عرفات دنیا میں توبہ کی علامت ہے اور آخرت میں حساب کا مقام۔ یہ میدان ازل سے اللہ کی قربت کا مقام تھا اور اب تک اس کی عدالت کا مرکز رہے گا۔ یہی ہے عرفات، یہی ہے میدان حج۔ جب قیامت کی تمام چھوٹی اور بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت قائم ہونا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی شروعات سور پھونکنے سے ہوگی۔ سور ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ سور پھونکنے والے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور اپنے منہ پر رکھے ہوئے ہیں۔
اور جس دن خالق کائنات کی طرف سے سور پھونکنے کا حکم ہوگا اس دن ہر جان موت کا مزہ چکھ چکی ہوگی، چاہے وہ پرندے، چرندے، جنات، فرشتے، انسان، اس کے علاوہ آسمان پھٹ کر پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گا، سورج اور چاند دونوں بے نور ہو کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے۔ زمین اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے پوری طرح کھچکولے کھانے لگے گی، پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ بکھرے ہوئے گرد و غبار معلوم ہوں گے، دریا اور سمندروں کا پانی آگ سے بھڑک اٹھے گا، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں جان کی طرح باقی ہوگا سب کو فنا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری وہ جان جو اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بھی موت عطا کرے گا، اور اس دن صرف اور صرف تنہا رب ذوالجلال کی ذات باقی رہے گی۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو پھر سے اسرافیل علیہ السلام کو اٹھایا جائے گا، اب انہیں دوبارہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا، تو پھر سے وہ سور پھونکیں گے، تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی بھی جانیں اس دنیا میں آئی تھیں سب کو اٹھایا جائے گا، اور اس وقت سب سے پہلے قبر سے باہر تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر باقی لوگ بھی اپنی قبروں سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ سب حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ وہاں سب اور مرد اور عورتیں ننگے بدن اور ننگے پاؤں ساتھ ہوں گے، لیکن خوف اور دہشت کی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا، کیونکہ محشر کے میدان میں سورج 10 گنا زیادہ تیز ہوگا، اور ہر آدمی کو یوں محسوس ہوگا کہ سورج زمین سے کچھ گز کے فاصلے پر ہے۔ دھوپ کی سختی کی وجہ سے لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اس دن 7 قسم کے آدمیوں کو عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دھوپ اور پیاس کی وجہ سے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا حال پوچھنے والا نہ ہوگا۔ اس حالت میں کئی ہزار سال گزر جائیں گے، پھر آخر لوگ پریشان ہو کر آپس میں مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوں گے اور کہیں گے، اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے ساتھ قدم بڑھائیے اور اللہ کے حضور دعا کریں۔ اے اللہ، اس سختی کو برداشت کرنا مشکل ہے، آپ ہم سے حساب لیں تاکہ ہمیں جہاں جانا ہے وہاں جلدی پہنچ جائیں، یہ تنگی ہماری برداشت سے باہر ہے۔ مگر آدم علیہ السلام اس وقت یہ کہتے ہوئے انکار فرما دیں گے کہ نہیں، میں نے بھول کی وجہ سے دانا کھا لیا تھا، اور اس غلطی کی وجہ سے 300 سال تک رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ پورے انسانوں کے جتنے آنسو ہیں وہ سارے کے سارے 10واں حصہ ہیں، اور 9 حصے آنسو حضرت آدم علیہ السلام کے ان 300 سالوں میں نکلے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا تھا۔ اتنا روئے اور معافی مانگنے کے بعد اور توبہ قبول ہو جانے کے بعد آخر انہوں نے بیت اللہ شریف بنایا اور 30 حج پیدل چل کر کیے۔ اگر قیامت کے دن وہ فرمائیں گے کہ نہیں، مجھے رب العزت کے سامنے جانے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تو غور کریں، آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا پھر بھی فیصلہ آ چکا ہے، لیکن بندہ اپنے کیے پر پچھتاتا ہے۔ جب قیامت کے دن ہمارے جد امجد کا یہ حال ہوگا تو ہم لوگ جو اپنے گناہوں کو لے کر جائیں گے اور بغیر توبہ کے مر جائیں گے تو ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کیسا حال ہوگا۔ اس دن زمین اور آسمان اللہ کی مٹھی میں ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ قیامت کے منکر رہے ان کے لیے یہ ایک ایسا دن ہوگا جس کی سختی
बच्चों को बूढ़ा कर देगी। उनकी आमाल उनके चेहरों से नुमायां होंगे। हर तरफ नफ्सा नफसी का आलम होगा। ना भाई अपने भाई की फरियाद सुनेगा, ना बेटा माँ बाप की दुहाई पर कान धरेगा, ना बीवी बच्चों का कोई पूछने वाला होगा। उस दिन की हाजिरी के लिए मुजरिमों को पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटा जाएगा और जिन पेशवाओं की पैरवी वो दुनिया में करते रहे वही उनकी क़यादत करेंगे। वो चेहरों से पहचाने जाएंगे और कब्रों से उठाकर इस तरह लाए जाएंगे। एक फरिश्ता उनको हाँक रहा होगा और एक गवाही देने के लिए साथ होगा। उनकी फसील के लिए उन्हें सजदा करने को कहा जाएगा, मगर वो ना कर सकेंगे। तमाम नौ इंसानी उस रोज़ 3 गिरोहों में बांट दी जाएगी। एक हक के लिए शफकत करने वाले, दूसरे आलम सालिहीन जिनका नामा आमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा, तीसरे वो मुजरिम जिनके हाथ बंधे हुए होंगे और पहले से ही उनका नामा आमाल उनके बाएं हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। लोगों की इख्तलाफात की हकीकत खोल दी जाएगी। लोगों की ज़ुबानें, हाथ, पाँव, कान, आँखें और जिस्म के रगो रेशा तक गवाही देंगे। उसके बाद फैसला सुना दिया जाएगा। यही मौका है जब मुश्रिकीन के माबूद उनको झूठा करार देंगे और पेशेवर अपने पैरोकारों से लाताल्लुकी का इजहार करेंगे और इंसान का असली दुश्मन शैतान अपने पीछे चलने वालों को मुजरिम ठहराकर उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर देगा। अल्लाह ताला फरमाता है, हम क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू को कायम करेंगे, फिर किसी पर ज़रा बराबर भी जुल्म ना होगा। इंसान के अमाल तोले जाएंगे, नेकियों का पलड़ा भारी होगा तो निजात मिलेगी और गुनाहों का पलड़ा भारी होगा तो पकड़ होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़े कौसर अता किया जाएगा। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा हौज़े कौसर जन्नत से है, इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा है। जो एक बार पी लेगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। कुछ लोग आएंगे लेकिन फरिश्ते रोक देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, ये मेरे उम्मती है। फरिश्ते कहेंगे, आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद दीन में क्या नई नई बातें निकाली, यानी बिदअत वालों को दूर कर दिया जाएगा। सारी मखलूक नबियों, वलियों, फरिश्तों के पास जाएगी कि अल्लाह का हिसाब शुरू करवाया जाए। सब कहेंगे, आज मैं खुद ही अपने नफ्स में हूँ। आखिरकार वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करेंगे, अल्लाह की हम्द बयान करेंगे और अल्लाह फरमाएगा, ए मोहम्मद सर उठाओ, मांगो, जो मांगना चाहते हो दिया जाएगा, सिफारिश करो कबूल की जाएगी। ये वो बड़ी शफाअत होगी जिससे हिसाब का आगाज़ होगा। इसके बाद पुलिस सरात का मंजर होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम में से हर एक को इस पर से गुजरना है, ये तेरे रब का कतई फैसला है। कल सरात जहन्नम की पीठ पर नस्ब किया जाएगा, नहायत बारीक, तलवार की धार से बारीक। इसके नीचे जहन्नम की आग भड़क रही होगी। लोग कैसे गिरेंगे? मोमिन बिजली की तरह, हवा की तरह या घोड़े की तरह दौड़ते हुए गुजरेंगे। कुछ रेंग रेंग कर, कुछ घिसट घिसट कर, कुछ चलते चलते गुजरेंगे। मुनाफिकीन और मुजरिम नीचे गिर पड़ेंगे। वो दिन कि जब तुम मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखोगे कि उनका नूर उनके आगे और उनके दाएं जानिब दौड़ रहा होगा। मोमिनों को नूर दिया जाएगा ताकि पुलिस सरात पार कर सके। मुनाफिकीन कहेंगे, हमारे लिए भी कुछ नूर देखो, जो मिलेगा तो अपने पीछे लौट जाओ और नूर तलाश करो। जना का माल के साथ अल्लाह के फजल से पुलिस सरात पार कर लेंगे। इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और फरिश्ते इनका इस्तकबाल करेंगे। सलाम हो तुम पर, तुम पाक हो गए, अब हमेशा के लिए इसमें दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। उम्मीद करती हूँ
میدان عرفات کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے یہ خوبصورت گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ فی امان اللہ۔